بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ محترم سامعین کرام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہم الصلاۃ کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، آخری اینٹ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے کے بعد کسی نبی نے مبعوث ہونا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان کی مثال اس طرح ہے گویا کہ کسی شخص نے ایک بہترین محل تیار کرایا، لیکن اس محل کے کونوں میں سے ایک کونے میں اس نے ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی۔ اب لوگ اس محل کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اس کے حسن پر تعجب کر رہے ہیں، اس کی خوبصورتی پر تعجب کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس پر بھی تعجب کر رہے ہیں کہ آخرکار یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی۔ تو فرمایا فانا لبنا وانا خاتم النبی، وہ ایک اینٹ میں ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ میں نے محل کی تعمیر کو مکمل کر کے رکھ دیا، محل کی کمی کو پورا کر کے رکھ دیا۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ اے لوگو، میں انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کا آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں آخری امت ہو۔ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تمہارے بعد کسی دوسری امت کو نہیں آنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان اللہ حکم اللہ نبی بعدہ، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے مبعوث نہیں ہونا۔ اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ ملعون ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ پلید ہوگا، اسے واصل جہنم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔
کہ میرے امت میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 30 ایسے دجال آئیں گے، 30 ایسے ملعون آئیں گے، 30 ایسے لعنتی آئیں گے، 30 ایسے پلید آئیں گے کہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن فرمایا خاتم النبی میں میرے بعد کسی نبی نے مبعوث ہونا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں، باپ نہیں، اگر وہ ہیں تو آخری رسول ہیں، اگر وہ ہیں تو خاتم النبیین ہیں۔ نبوت کے دعوے بہت سو نے کیے، کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ انہیں واصل جہنم کیا گیا، وہ ملعون اور لعنتی ٹھہرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعوے دار تھا، اس کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں لشکر بھیجا، اور الحمدللہ مجاہدین نے مسیلمہ کذاب اور ان کے پیروکاروں کو جہنم کے گھاٹ اتارا، کاٹ کے رکھ دیا۔ صرف خواتین بچی۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ محترم سامعین کرام، ہمارے نبی جیسے برگزیدہ نبی اور پھر چند ٹکوں کی خاطر غیر کی سازش کی بنیاد پر ہم کسی دوسرے کو اپنا نبی مان لیں، اپنا نبی تسلیم کر لیں، یہ کس قدر ظلم عظیم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، تابعین رحمہم اللہ نے گردنیں کٹوائیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کے نبی کے ہونے پر راضی نہ ہوئے اور نہ ہی اس شخص کو دنیا میں باقی چھوڑا۔ جنگ یمامہ میں 1200 مجاہدین شہید، ان میں سے 700 حفاظ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تھے۔ ان میں سے 700
حفاظ کرام تھے، ستر بدری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے۔ یہ ہے ہمارے بڑوں کی تعریف، یہ ہے ہمارے بڑوں کے کارنامے۔ ہمارے نبی تو ایسے نبی کہ 4 مرتبہ تو ان کا شق صدر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، دل کو چاک کیا گیا، اور دل میں سے شیطان کا حصہ جو خون کی شکل میں تھا، جو شیطان کی جگہ تھی، اسے نکالا گیا، سونے کے تشت میں، پلیٹ میں فرشتوں نے برف لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو دھویا، پیٹ کو دھویا، علم و حکمت سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو بھرا، اور پھر اس علم و حکمت کی امانت کی حفاظت کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ کے نیچے کمر پر مہر نبوت ثبت کی گئی، مہر نبوت لگائی۔ ایسے ہمارے ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر اور دوسرا جبل قیقعان پر تھا۔ کافی دیر تک چاند کے 2 ٹکڑے دکھائی دے رہے تھے اور لوگ حیران تھے، اپنی آنکھوں کو مل رہے تھے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں، ہمارے نظر کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سب نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے، کافی دیر تک دیکھے، لیکن پھر بھی بدنصیب ایمان نہ لایا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر مقام صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گود میں سر مبارک رکھے ہوئے تھے، اور اسی دوران وحی کا نزول ہوا اور سورج غروب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا آپ نے عصر کی نماز پڑھی؟ عرض کیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ تیرے نبی کی خدمت میں مشغول تھے، مصروف تھے، آپ سورج کو دوبارہ لوٹائیے تاکہ وہ اپنی نماز کامل وقت پر پڑھ۔ چنانچہ سورج دوبارہ اوپر کی جانب آیا
اور اس کی شعائیں پہاڑوں اور زمین پر پڑنے لگی۔ ایسے شان والے تھے ہمارے۔ ایسے نبی کو چھوڑ کے ہم کسی دوسرے کو اپنا نبی تسلیم کریں، کس قدر تکلیف کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ کتنی تکلیفیں برداشت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے، تحفظ ختم نبوت کی خاطر، یہ دین ہم تک پہنچانے کی خاطر مشرکین مکہ نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک قریش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ معاشی بائیکاٹ ہوگا۔ لہذا مسلمان شعب ابی طالب میں محصور ہوئے۔ 3 سال تک کوئی شخص بھی مسلمانوں کے ساتھ نہ بات کرتا، نہ بیٹھتا، نہ لین دین کرتا۔ کوئی مسلمان باہر جاتا، گھاٹی سے اسے پیٹا جاتا، باہر سے کسی تجارتی قافلے والے کے ساتھ مسلمان ملاقات نہیں کر سکتے تھے۔ فاقوں کے فاقے گزرنے لگے، فاقوں پر فاقے گزرنے لگے۔ مسلمان خواتین اور بچے روتے، مسلمان کھال ابالتے، کھال کو جوش دیتے تاکہ کچھ پیٹ کے اندر آئے۔ بچے پیاس اور گرمی کی وجہ سے بلبلاتے۔ ایسی تکالیف برداشت کی ہمارے لیے، اس دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین۔ آخر اللہ کا فضل ہوا اور وہ معاہدہ قیمت کی نظر ہوا اور مسلمانوں کو حاصل۔ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر تجارت کی غرض سے تجارتی قافلہ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ابو طالب اور اس کے قافلہ والوں نے چنانچہ وہاں ایک صومعہ سے، ایک عبادت گاہ سے ایک راہب نکلا اور متجسسانہ طور پر ان حضرات کو دیکھ لیا، اور جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو کہا، ھذا سید المرسلین، ھذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، کہ یہ انبیاء کا سردار ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، تمام جہانوں کے رب کا رسول ہے، اللہ اسے پوری دنیا کے لیے رحمت بنائے۔ لوگوں نے کہا، تم نے کیسے پہچانا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا، جب تم گھاٹی سے آ رہے تھے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں راستے پر سے آ رہے تھے، تو درخت ان کے سامنے سجدارے تھے، اور درخت نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدارے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کے شانہ کے نیچے پشت پر ہے۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اس تمام قافلے والوں کے لیے دعوت کی، ضیافت کی۔ جب کھانا حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، پوچھا کہاں گئے ہیں؟ قافلے والوں نے بتایا کہ اونٹ چرانے گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے
تو بادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو لوگوں نے درخت کا سایہ لے لیا تھا، سایہ کی جگہ لے لی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب تشریف فرما ہوئے، سایہ گھوم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا۔ اب اس راہب نے کہا کہ دیکھو سایہ کس طرف ہے، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی ہے۔ لہذا میرے محترم سامعین کرام، ہمارے نبی کی بڑی شان ہے، امت مسلمہ کی بھی بڑی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں چاہیے کہ کسی لالچ میں، کسی سازش میں نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کے دعوے دار کو ہم اس کے دعوے میں سچا تسلیم نہ کریں، اسے جھوٹا کہیں، کذاب کہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی دین اسلام کے پیروکار ہوں گے۔ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، بیت المقدس کے مشرقی جانب رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر رہیں۔ ختم بی النبیون، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر نبیوں کے سلسلے کا خاتمہ کیا گیا، نبیوں کے سلسلے پر مہر ثبت کی، مہر لگائی۔ لہذا میں چاہیے کہ تحفظ ختم نبوت کا کام کریں، جس کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی حاصل ہوئی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔